محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، وہ ہے رزق کے حوالے سے، جس کے بارے میں امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے زندگی کو مت خراب کرو۔ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ تو محترم ناظرین، رزق جو رب کائنات نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کے رہے گا۔ اب بندہ سوچنے پہ یہ مجبور ہوتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا، تو کیا یہ سب کچھ مقدر میں ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر ایک انسان کا مقدر الگ ہے، اور انسان کی سوچ جو ہے نا اس کو ہمیشہ کے لیے بلند رہنا چاہیے۔ رزق کے حوالے سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر گمان رکھنا چاہیے۔ جس طرح کی ہماری سوچ ہوگی، جس طرح کا گمان ہوگا، اسی طرح سے ہی ہماری زندگی جو ہے نا وہ اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں، کاروبار بھی ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو انسان رزق کے حوالے سے تغوطہ کرتا ہے وہ سب کچھ تو کر رہا ہے مگر اس میں اس طرح سے برکت نہیں آ رہی، کاروبار چل نہیں رہا، کمائی آتی بھی ہے مگر اس کا پتہ نہیں چلتا، حالات پھر جوں کہ توں رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر اس کو رزق کے حوالے سے ہی اگر سرچ کر لی جائے تو آپ تو حیران ہوں گے کہ ایک دن وظیفہ کر لو رزق چھتیں پھاڑ کے آ جائے گا، 3 دن وظیفہ کر لو رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مطلب وہ وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ پناہ، انسان کی زندگی ایک تسلسل کا نام ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوا اس وقت کے حالات کیا تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی کے دور میں داخل ہوا۔ تو یہ پل بھر میں نہیں ہو گیا، اور نہ ہی کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جو پڑھے اور انسان پیدا ہوتے ہی وہ بڑا ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ اسی طرح سے کاروباری معاملات بھی اسی طرح سے ہیں، وظائف کے معاملات بھی اسی طرح سے ہیں۔ کم از کم میں یہ بات دعوے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ 3 دن پڑھ لو رزق ختم نہیں ہوگا، 2 دن پڑھ لو، 1 تسبیح پڑھ لو، فلاں دن کو یہ پڑھ لو، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو پھر بڑا آسان ہو گیا، 2 دن وظیفہ کرو رزق ہی رزق ہو جائے گا، 4 دن وظیفہ کر لو رزق ہی رزق ہے۔ یہ تو ساری جو باتیں ہیں نا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے اس حوالہ سے وہ اذکار کیے بھی ہوں گے مگر اس طرح سے بالکل آپ کو مطلب جو فائدے انہوں نے بتائے ہوں گے جو وہ تو حاصل نہیں ہو سکتے۔ زندگی ایک تسلسل کا نام ہے، عبادات ایک تسلسل کا نام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اماں حضور سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین عمل کیا تھا؟ تو سیدہ نے کیا ہو فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ عمل تھوڑا لیکن متواتر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ تھوڑا پڑھا جائے مگر متواتر کیا جائے۔ اس پہ ایک ڈیٹیل سے میں ویڈیو عنقریب بناؤں گا کہ جو ترتیب کے ساتھ اور
لمبے عرصے کے لیے وظائف پڑھے جاتے ہیں، ان وظائف کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے اور وہ وظائف انسان کی زندگی میں کس طرح سے فائدے دیتے ہیں، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ 2 دن 4 دن 5 دن یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، یہ فرضی باتیں ہوں گی، لیکن میری سمجھ سے یہ ساری باتیں بالا تر ہیں۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رزق انسان کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں مرزا غالب نے بھی کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی 1000 نعمت ہے، یعنی تمام بیماریوں سے سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ تنگ دستی ہے۔ تو بے شک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، پنجابی میں کہتے ہیں ترلا ماروں گا، کہ جو آپ کو بتایا جائے اس کو مسلسل ترتیب کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس بات کی میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ رب کائنات اس وظیفے کی برکت سے اور آپ کی اس وظیفے کے ساتھ محبت کی وجہ سے رب کائنات آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے، رزق میں فراوانی ہوگی، رزق میں برکت آئے گی، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ خوشحال ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جو بہترین وظائف ہوتے ہیں نا ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب رات شروع ہو جاتی ہے نا غروب آفتاب کے بعد، تو یہ وظائف کے لیے بہترین وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح فجر تک وظائف کے لیے یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ خدا کو اس وقت یاد کیا جائے، اللہ کی قربت اس وقت حاصل کی جائے کہ جب بالکل خاموشی ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، دائیں بائیں سے آوازیں نہ آ رہی ہوں جو آپ کی یکسوئی ہے اس میں خلل ڈالیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اب عشاء کے بعد ٹائم خود سے آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ عشاء کے بعد اب آپ اس کو کس وقت لیں گے، کس وقت پڑھیں گے۔ تو صرف رب کائنات کے 3 صفاتی نام ہیں، یا اللہ ہو، یا فتح ہو، یا رزاق ہو، یہ 3 صفاتی نام ہیں۔ ان کو آپ نے کم از کم 500 دفعہ یعنی 5 تسبیح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ میرے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس کی برکت کے ساتھ میرے معاملات کو، میرے رزق کو بہتر فرما۔ تو یہ بات میں دعوے کے ساتھ محترم ناظرین آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرا مجرب، میرا پڑھا ہوا اور تجربہ شدہ عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے، اس کو تسلی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین وظائف حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔